مدرسہ یہ مومنہ ہے فاطمہ زہرا بنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مفتی صاحب سے مراد مفتی اشفاق صاحب قاسمی مدد ذل العالی، مفتی انیس صاحب اور اسٹیج پر تمام علماء اکرام جو تشریف فرما ہے اور معزز سامعین، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی انیس الدین صاحب کو کہ انہوں نے اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود اتنا دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے خاطر اللہ کے رضا کے خاطر سفر کیا، گھر کی مصروفیات، مدرسے کی مصروفیات، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں مزید ترقیات سے اللہ ان کو نوازے، اور دارالقضاء کے تعلق سے حضرت مفتی انیس الدین صاحب نے اور حضرت مفتی اشفاق صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ میں صرف مختصر انداز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ ہم تمام کو علماء اکرام کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تفصیل کا موقع نہیں تو میں آپ کو بتاتا تھا۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک حسین اور خوبصورت محل کی طرح ہے۔ اللہ نے زمین کے بارے میں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو اللہ نے فرش بنایا اور فرمایا کہ میں کتنی اچھا فرش بنانے والا ہوں۔ آسمان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، بغیر کسی ستون کے جس کو کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ آسمان میں اللہ نے لائٹنگ لگا دی، چاند، سورج اور ستارے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے چاند اور سورج سے آسمان کو مزین کر دیا، اور جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تمام اس دنیا میں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جناتوں کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس کو شاعر نے
عجیب انداز میں اس کی ترجمانی کی، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اسی مقصد سے ہمارے مفتی صاحب نے اتنے دور دراز کا سفر کیا تاکہ جو لوگوں کے معاملات ہیں، جو حضرت مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ آج ہم کروڑوں کچہریوں کے در پر پڑے ہوئے ہیں اور آج ہم نے اپنی شناخت کو بھول بیٹھے ہیں، اس کی خاطر ہی انہوں نے سفر کیا تاکہ ہمارے مسائل کا حل یہاں دارالقضا میں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے فلاسفروں نے انسان کی تعریف کی تھی کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان تو بولنے والا جاندار جانور ہے، مگر وہ چونکہ مادی علوم سے متاثر تھے، ان کو خود اپنے منزل کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے انسان کی تعریف کر دی الانسان حیوان ناطق۔ مگر مولانا روم علیہ الرحمن نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الانسان عاشق، انسان تو اللہ سے عشق کرنے والا ہے، انسان تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، انسان تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دو نعمتوں سے نوازا، اسی تو بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا کہ جس کو گننا چاہو تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی، وہ ہے ایک دھڑکنے والا دل اور ایک پھڑکنے والا دماغ۔ دھڑکنے والا جو دل ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کا برتن ہے، اور پھڑکنے والا دماغ یہ علم الہی اور علم رسول کا برتن ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دو برتن دے دیا، اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان دونوں برتنوں کو بھر لیں۔ اگر برتن مل جائے اور اگر ہم نہ بھرے تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور اس سے بڑھ کر حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چند اعضاء سے مرکب کیا، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، اور ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اور پیروں کا کام ہے چلنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل محبت نہ کرے، اگر اللہ سے نہیں کرے گا تو اور کسی سے کرے گا۔ دل بہرے محبت یہ کرے گا، لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ فتر سے ہو خدا سے ہو یا اور کسی سے ہو، آتا نہیں چین محبت کیے بغیر۔ تو میرے دوست عزیزو، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کا رابطہ جوڑے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جو اسلامی تقاضے ہیں اور جو شریعت کے تقاضے اس کو ہم پورا کریں۔ میرے عزیز دوستو، میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ علماء جو ہے
یہ ہمارے لیے نعمت عظمی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کمثل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند اور کی چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کفضل النجوم فی السماء۔ فرمایا علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمانوں میں ستاروں کی مثال۔ اللہ نے اس زمین کو علماء سے زینت بخشی، قسم خدا کی۔ اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہو آمین۔ فرمایا یہ زمین کو اللہ نے علماء سے زینت بخشی جیسا کہ آسمان کو اللہ نے ستاروں سے زینت بخشی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 شخص سفارش فرمائیں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ پہلے نمبر پر نبی سفارش فرمائیں گے، دوسرے نمبر پر یہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء یہ سفارش فرمائیں گے، اور تیسرے نمبر پر شہداء۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو یہ انبیاء کے وارث ہے۔ اور حضور نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو لوگ علماء سے عداوت رکھتے ہیں یا علماء کی کسی کام پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کون سے فہرست میں ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی علماء سے بدزنی کرتا ہے وہ اپنے سوئے خاتمہ کا انتظار کرتا ہے، اس کا حسن خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ان علماء کی قربانیوں کو کیا بیان کیا جائے؟ میرے دوست اور عزیزوں، میں تو بہت لمبا چوڑا سوچ کر آیا تھا کہ میں انشاءاللہ بات کروں گا، مگر حضرت مفتی صاحب کے استقبال میں یہ پروگرام رکھا گیا تو حضرت مفتی صاحب کو ہم کو سننا تھا، اور حضرت مفتی صاحب جو ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی بات ہم کو سننا تھا، اور رہا تو میں گھر کی مرغی دال برابر ہوں، نہیں ساتھ پڑے ہے مرغی کی۔ تو میرے دوست اور عزیزوں، میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو مفتی انیس ہے، ہمارے مولانا ابوالحسن صاحب رحمت اللہ علیہ طلباء کو لے کر بیٹھتے تھے، مولی سید افسر صاحب گواہ ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس میں سے کون قطب الدین بختیار کاکی بنے گا، کون شیخ عبدالقادر جیلانی بنے گا، اور کون نظام الدین اولیاء بنے گا، کون حدیث پڑھائے گا۔ ایسا حضرت اس وقت فرمایا کرتے تھے جب ہم کو انہوں نے اپنے گھروں سے یعنی کسانوں کے گھروں سے مطلب روٹ لاٹ کر لائے تھے، تو اس وقت حضرت کی باتیں سن کر ہم کو تعجب ہوتا تھا کہ حضرت ہمارے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج اللہ کا کرم یہ ہے، میں دعا گو ہوں حضرت مولانا ابوالحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ آج پورے برار میں جتنے بھی علماء اکرام پھیلے ہوئے ہیں ان کے تمام شاگردوں کو یوں سمجھو کہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے، تو کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، تو کوئی اپنے سماجی خدمات میں لگا ہوا ہے۔ یہ حضرت کے بول، یہ مفتی انیس صاحب یہ بچپن سے بڑے شریف الطبع ہے اور بڑے ذہینہ یعنی تعلیم علم گزرے ہیں، تو یہ لوہارے میں ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ آج کا بچہ کل کا اتنا بڑا بن کر
وہی لوہارے میں جس میں ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہو وہاں پر اتنا بڑا ادارہ قائم کرے گا، اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر کر آج ہمارے مطلب انہیں سروں کو فخر سے اونچا کرے گا، یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ مفتی انیس صاحب یہاں پر پڑھا کرتے تھے لوہارا میں، اور آج ہی لوہارے کے سرزمین پر اللہ نے ان سے خدمت لیا۔ تو میرے دوست اور عزیزوں، ان کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ میں واقعتاً بلا غلو کہہ رہا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی انیس کو، اور اسی طریقے سے اگر میں سید احمد صاحب کا نام نہ لوں تو یہ میرے لیے بڑی حماقت کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ داماد اور سسروں کی محبت کو اللہ ناظرین کی نظر سے، حاسدین کی حسد سے، ماکرین کی مکر سے، اعداء کی عداوت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، ساحرین کی سحر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کے مدرسے کو دن دنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔